حلیم عادل شیخ کو حلقے سے باہر نکالا جائے، وہ تو نکال دیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر پولنگ سٹیشنز پر پہنچے، اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی تو کارکنان کی جانب سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بعد ازاں بات چیت کے بعد وہ ایس ایس پی کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور پھر خبر یہ سامنے آئی کہ انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر ہنگامہ آ رہا ہے کہ ایف آئی آر تو نہیں کاٹی جا سکی، لیکن کوئی ایک پرانا پرچہ بتایا جا رہا ہے جس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ حلیم عادل شیخ نے دوران حراست ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا جس میں سندھ حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو پر کافی سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے تھے۔ صبح سے میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ تھریٹس ہیں اور یہ اٹیک کرائیں گے، چونکہ مراد علی شاہ جن والد صاحب کی اولاد ہے انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ کے دور میں عبداللہ شاہ نے پولیس کے ذریعے مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرایا تھا، سازش میں اس کے لوگ تھے۔ پی این پی ایک سازش ہے میرے خلاف، پہلے انہوں نے مجھے خریدنا چاہا، پھر مجھے دبانا چاہا، انہوں نے مروانا چاہا، انہوں نے ہماری خواتین ورکرز کو دھمکایا، ان کی بےزتی کی، انہیں باہر نکالا، وہاں یہ ٹھپے لگا رہے تھے پولیس کی موجودگی میں۔ مراد علی شاہ ٹاسک کیا پیپلز پارٹی کی قیادت نے، بلاول نے اور زرداری نے کہ حلیم عادل شیخ نہ کھپے، اور آج پھر جب میں وہاں پہنچا انہوں نے وہاں سے ان کے لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ مراد علی شاہ صاحب، بلاول صاحب، میں عمران خان کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں۔ الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے کپتان مجھ پہ اعتماد کرتا ہے، چھوڑوں گا نہیں کسی کو، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا جس نے۔ دوسری جانب دن بھر سیاسی بیان بازیاں ہوتی رہیں، مختلف رہنما پولنگ سٹیشنز کا وزٹ کرتے رہے اور ووٹرز کی طرف سے مختلف شکایات بھی منظر عام پر آتی رہیں۔ 11-12 ووٹ تھے، ایک ہی ووٹ شور ہے، باقی کسی کو ملیر گیٹ میں پھینک دیا، کسی کو یہاں رکھ دیا اور فیملی کا الگ ہی رکھ دیا، میری فیملی کا ممبر ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار جان شیر جنیجو بھی پولنگ سٹیشنز پر وزٹ کرتے رہے اور پولنگ سٹیشن پر سرکاری ملازمین کے بطور پولنگ ایجنٹ ذمہ داریاں سر انجام دینے پر اعتراض بھی اٹھاتے رہے۔ گورنمنٹ ملازم پولنگ ایجنٹ کیسے بنے؟ تنخواہ آپ کو کون دے گی؟ سرکار دے گی؟ سرکار آپ کو تنخواہ دے گی تو آپ پیپلز پارٹی کے ایجنٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ کہ ان کو سرکاری افسر، سرکاری جو یہ پیڈ ملازمین جو ہیں، سرکاری ملازمین کے علاوہ ان کو پولنگ ایجنٹ تک نہیں۔ اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے، پشین میں جے یو آئی اے کے امیدوار لیڈ کر رہے ہیں جبکہ سانگڑ اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو برتری حاصل ہے۔ پی ایس 88 کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کے کارکنان کیمپ آفس پر جشن منا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کراچی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی گرفتاری پر احتجاج بھی جاری ہے۔ اسی تمام صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے، دونوں جماعتوں کا موقف ہم جاننے کی کوشش کریں گے، پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا بھی۔ سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سندھ سے بڑے پرومیننٹ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی گرفتاری تو ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ آج تمام دن جو حلقہ ہے پی ایس 88 کا وہ بھی میدان جنگ بنا رہا، لیکن الزام جو آپ لوگوں کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ شکست کے خوف کے باعث یہ بد نظمی جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے جو قوانین نافذ ہیں اس کے لحاظ سے جب تک اسپیکر سے اجازت نہ لی جائے کسی ممبر آف دی اسمبلی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک مجھے پتا ہے ان کے اوپر آج کے کسی ایکشن کے اوپر یہ نہیں لیا جا رہا، وہ جس دن ان کا فارم ہاؤس توڑا گیا تھا اس ایکشن کے اوپر ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ فارم ہاؤس کے ایکشن کے اوپر یہ ابھی جو کورٹ میں جتنی ہیئرنگ ہے اس میں واضح یہ ہوا ہے کہ پرپیچویٹر آف دا کرائم جو ہیں وہ ایکچولی خود گورنمنٹ آف سندھ ہے کہ جس نے ایک اسٹے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے اور اس کا شو کاز نوٹس دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ آف سندھ کو، چیف سیکرٹری کو، چیف منسٹر کو اور منسٹر کنسرن کو کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں وائلیٹ کیا۔ اب جو قانون توڑے وہ جو ہے وہی دوسرے کو اریسٹ کر لے تو یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کنڈیمیبل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی اشد ضرورت ہے کہ اس میں جو کچھ ہو امن کو برقرار رکھنا حکومت کے اولین فرائض میں سے، تمام جماعتوں کے اولین فرائض میں، اس کہ جس شہر میں امن نہیں ہوگا اس شہر میں ترقی نہیں ہوگی۔ حکومت وقت کو یا یہاں جو بھی جماعتیں بالشمول پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے نقص امن ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ پی ایس 88 میں وہ کہہ رہے ہیں ہوا، گولی لگی ہے حلیم عادل شیخ کی گاڑی پر، تو انلیس انٹل یہ ثابت کیا جائے کہ حلیم عادل شیخ نے یہ گولی خود چلائی ہے تو گولی چلانے والا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا۔
تو جس نے گولی چلائی ہے وہ مجرم پکڑنا اس کو چاہیے, پکڑا اس کو جا رہے جو مجروح ہوا. یہ مجھے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں فردوس صاحب, لیکن دوسری طرف سے یعنی پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ تحریک انصاف کے کارکنان نے کی ہے, ویڈیوز اس کی موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ ڈیفرنٹ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کی گئی ہے, پولیس کو ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی گئی؟ ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش ضرور کروائی گئی ہے, ابھی تک نہیں کٹی ہے. اچھا. اور جہاں تک وہ تصویریں کہ پی ٹی آئی کے کارکن اگر کر رہے ہیں تو مجھے وہ بھیج دیں پیپلز پارٹی والے, سعید غنی صاحب, تو ہم جو ہے ان سے معافی مانگ لیں گے اس کے, اور ہم کہیں گے کہ یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں, نہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں نہ جھوٹی بات کریں گے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, جو کہ انکوائری جو تھا وہ انہی نے آیا کیوں نہیں کی جو صفدر کے اریسٹ کی تھی, اس پہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہم تمام فیکٹس جو ہے سب کے سامنے لائیں گے. تو صرف تحریک انصاف ہے جو انکوائری کمیشنز کی رپورٹ دیتی ہے, فوج نے اپنی دے دی. ان لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں دیں, پروف کریں. اچھا ویسے نقوی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ دن بعد جو پولنگ ہوتی رہی ہے, کیا آپ یا آپ کی پارٹی اس پر مطمئن ہے, کیونکہ باضابطہ طور پر تو ایسا کوئی شکایت جو ہے وہ درج نہیں کرائی گئی؟ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دھاندلی کیسے ہوئی ہے. سب سے پہلے چیز یہ ہے اس کانسٹیٹوئنسی کی کمپوزیشن سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کانسٹیٹوئنسی کی کمپوزیشن میں 65% ووٹ جو ہے وہ اربن ہے اور 35% ووٹ جو ہے وہ رورل ہے. اچھا. اربن ووٹ کو کام پہ جانا پڑتا ہے اور اربن ووٹ کو کم کرنے کے لیے پی 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 نے اور الیکشن کمیشن کے حضرات نے ان کا ساتھ دیا. یہ میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر کو, سندھ کے الیکشن کمیشن کو, کہ انہی نے منگل کے دن ووٹنگ رکھوائی ہے. اچھا. اتوار کے دن کیوں نہیں الیکشن کیا؟ منگل کے دن, سیٹرڈے بھی نہیں چنا کہ وہاں بہت ساری جگہوں پہ ہاف ڈے ہوتا ہے. یہ کھلی سازش ہے, یہ کھلی ریگنگ ہے. اس سے زیادہ بڑی ریگنگ ہو نہیں سکتی کہ 65% ووٹرز کو جن کو کام پہ جانا ہوتا ہے, جو اگر کام پہ نہیں پہنچتے تو ان کی تنخواہ کٹتی ہے, جن کو اپنی روزی کی فکر ہوتی ہے, آپ نے ان کو ڈس انفرنچائز کیا ہے, لوکل ہالیڈے ڈکلیئر کر کے. نہیں تو آپ لوگوں نے اعتراض اٹھایا اس نقطے کے اوپر کہ یہ دن نہ رکھا جائے؟ کم سے کم 3 اپلیکیشن موو کی ہوئی تھیں الیکشن کمشنر کو کہ یہ اتوار کے دن. اچھا پی ایس 88 کی جو ابھی تک کی اپڈیٹ ہے نقوی صاحب وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار اچھی خاصی لیڈ لے رہے ہیں, انہیں برتری حاصل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی وہاں سے ہار جاتی ہے تو نتائج کو آپ لوگ تسلیم کریں گے یا پھر وہی دھاندلی کا شور ہوگا؟ میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں پچھلی دفعہ جو فرق تھا, پی ٹی آئی کو جتنا ووٹ اربن ایریا میں پڑا اور ان کو کم ووٹ پڑا تھا رورل ایریا میں. اب کہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی جو ہے وہ سندھی اسپیکنگ ہے اور اس لیے وہ جو غلام مرتضی بلوچ صاحب کو ووٹ پڑا تھا وہ اسپلٹ ہونا تھا. البتہ جمہوریت میں جب تک دھاندلی ثابت نہ کر سکے ہمیں نتیجہ ایکسپٹ کریں گے. یہ ویسے پی 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 نے جیتی تھی چیف, لیکن اب کے یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ ٹائٹ کمپٹیشن ہوگا, اتنا ون سائیڈڈ نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کی دھاندلیاں جن کا میں نے بیک ٹو حلیم عادل شیخ صاحب, کچھ پتا چلا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, کن دفعات کے تحت ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں ابھی تک آپ لوگ؟ جہاں تک مجھے اطلاع ہے وہ وہی ہے جو ٹی وی پہ خبروں پہ آئی ہے کہ ان کو شفٹ کیا گیا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پہ. مجھے پورا یقین ہے کہ کل جیسی کورٹ کھلیں گے ان کو کی رہائی کے لیے بیل بھی مانگی جائے گی اور ہم جو ہے انشاءاللہ آج احتجاج بھی کریں گے اس کے. میں ابھی آپ کے اچھا, اور اگر ان کو رہا نہیں کیا جاتا نقوی صاحب تو پھر آپ کا اگلا پلان آف ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں آج ہم احتجاج کر رہے ہیں چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے اور اس کے بعد جو ہے کل صبح کے آپ کو پھر اس کا لیٹسٹ یا وہیں اپڈیٹ دیں گے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی. یہ بہت شکریہ. فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کا بھی موقف جو ہے وہ ہمیں جاننا ہے. شہرہ رضا صاحبہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से पीटीआई पर और पीटीआई की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर। जो फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उनका मौक़िफ़ तो हमने जाना, बहरहाल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानना बहुत जरूरी है। शहला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शहला साहिबा, एक तो आपने इलेक्शन डे पर ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया, बड़े गैर जमहूरी किस्म की बात है, और फिर कहा यह भी जा रहा है कि आज के दिन के हवाले से उनके ऊपर नहीं जो है वो जो एक्शन हुआ है वो किसी पुराने केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्यों गिरफ्तार किया गया? आपको लगता है कि इससे गलत तासुर जाएगा? अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे गिरफ्तार उनको किया गया और उनकी उनकी जो वीडियो बनाई गई हैं कि किस तरह से वो लश्कर लेकर आए, किस तरह व्हाइट सूट में डार्क ग्लासेस लगाए उनके बंदे फायरिंग कर रहे हैं, उनके साथ मसरूर सयाल और जान शेर दो नाम लिए जा रहे हैं कि किस तरह से थे और काफिला। और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये रिपोर्ट कर चुके थे कि उन की वजह वो वहाँ पे असलहे की नुमाइश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब वीडियो क्लिप्स भी चले तो बाकायदा ECP से उनको वहाँ से हटाने की बात कही गई और फिर उनको कहा गया कि हाँ फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी वीडियोस इतनी वायरल हो चुकी हैं और ये बहुत अफसोस की बात है और साफ नज़र आ रहा था कि कोई मुकाबला नहीं है। और जो कास्टेड वोट हैं जो मैंने आखिरी वक्त देखे उसमें पीपल्स पार्टी 18,000 समथिंग और PTI 3,000 कुछ, और एक कोशिश की गई कि बदनज़मी करके वोटिंग रोक के इलेक्शन रोका जाए और ये कोई अच्छी बात नहीं थी और ऐसा नहीं। हलीम आदिल शेख साहब तो ये कह रहे हैं कि उन पर फायरिंग करवाई गई है, गाड़ियों पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं। अगर वाकई इस तरह से है तो शैला साहिबा बड़ी संगीन किस्म की बात है। आप लोगों को यकीनन इसको देखना चाहिए कि दिन दहाड़े इस तरह से ऑपोजिशन लीडर जो हैं सिंध असम्बली के, उनको कातिलाना हमला किया जाता है उनके ऊपर। मैं ये समझती हूँ कि आप जरूर वीडियोस देखें, वो क्लिप देखें जो वायरल हुए हैं कि कौन सी गाड़ियां हैं, नंबर प्लेट छुपाकर उस पर बैनर लगाया गया है कि नंबर नजर ना आए और किस तरह से वो इस्तेमाल नहीं है। और बाकी ये है कि कोई कहीं जा नहीं रहा, जिसको कहेंगे वो उसको, अगर उनके पास भी कोई वीडियो है बिल्कुल हाजिर हो जाएगी। इतनी वाज़ेह क्लिप है जिसमें उनके लोग बना रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं और सारा, तो वो भी कर सकते हैं ये दावा और उनको चाहिए कि नाम लें और कोई जो वीडियो क्लिप जरूर ऐसी भी होंगी जिसमें वो समझते हैं अगर कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये किया है तो। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताइएगा शैला रजा साहिबा, बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं। अभी एक वीडियो हमारे सामने आई जो कि उन्होंने जेर हिरासत ही बयान अपना रिकॉर्ड कराया और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवाया वैसे ही पुलिस को साथ में लाकर उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये एक और संगीन इल्जाम है। मैं समझती हूँ कि उनके पास जहरीली बातों के सिवा कुछ भी नहीं है और इस तरह के बहुत से बयान हम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा यही कहूंगी कि जो वीडियो क्लिप्स घूम रही हैं जिसमें उनका पूरा लश्कर खड़ा हुआ है वाइट और ब्लैक गाड़ियों का और उनमें से जो है असला बरामद होकर उनसे फायरिंग की जा रही है, उनके पास जरूर, क्योंकि काफी सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट और वीडियो स्पेशलिस्ट और सब हैं। खान साहब ने भी बहुत सी एक वीडियो 2018 में देख ली थी लेकिन अब उसको किया लेकिन गले पड़ गई, तो वो ये चलाएं और जो नॉमिनेट करते हैं लोगों को इनको वो जरूर करें। अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। नहीं तो अभी है कहाँ पर वो, क्योंकि खुरम शेख जमान साहब ये कह रहे हैं कि वो उनका पता कोई नहीं लग रहा और उनकी जान को खतरा है, तो आप कुछ बता सकती हैं कि वो किधर है? अब खुर्रम शेख जमान इसी तरह की बातें करते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है तो कहीं होंगे और सारा दिन जहाँ इलेक्शन भी हो रहे होंगे थे, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट के कामों में इतना मसरूफ थी कि मैं जब 6:15 बजे घर आई हूँ तो
تو میں نے اس وقت پوچھا کہ ہاں بھائی معاملہ کیا تھا. مجھے سارے دن چینلز فون کرتے رہے اور میں نے کسی کو اپنا کوئی ویوز نہیں دیے, کیونکہ جب تک میں خود نہ دیکھ لوں تو پھر میں راستے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی. اس وقت میرے سامنے کلپس نہیں آئے تھے, لیکن جب میں گھر آئی تو میں نے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے جس کو میں نے بتایا. اب سے پہلے جو پروگرام ہوا میرا کامران شاہد کے ساتھ, انہوں نے بھی اتفاق سے وہی ویڈیو کلپس چلائے جس میں حلیمہ دل کی